ناظرین، میرین سائنس کا علم انسانی تاریخ کا سب سے کمزور ترین باب ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر انسان کا کام شروع ہی 19ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ بغیر کسی وسیلے کے انسان کا پانی کے اندر جانا اور وہاں تحقیق کی غرض سے وقت گزارنا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے علم کا یہ باب بہت دیر سے شروع ہوا اور انسان نے سمندر کی گہرائی کو پہلی بار 1960 میں قریب سے دیکھا، حالانکہ یہ محض 3 سے 4 میل کی مسافت تھی۔ اس سے پہلے انسان کا سمندر کی گہرائی سے متعلق علم انتہائی ناقص تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ النور کی آیت نمبر 40 میں، یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے، کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گہری تاریکی کے لیے سمندر کی گہرائی کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ اب یہاں کچھ سوال جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کسی انسان کے علم میں تھی کہ سمندر کی گہرائی مکمل تاریک ہوتی ہے، جبکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انسان پہلی بار سمندر کی گہرائی میں 1960 میں پہنچا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ انسان اس بارے میں کوئی یقینی علم نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یقینی علم مشاہدے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب آ جائیں عقلی اندازوں اور قیاس پر۔ پانی کی شفافیت کو دیکھتے ہوئے اور روشنی کے اس میں سے گزر جانے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے انسان کا قریب ترین قیاس کیا ہو سکتا ہے؟ فرض کیجئے آپ آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا میں موجود ہیں اور آپ کا شمار ذہین ترین انسانوں میں ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے سمندر کی گہرائی میں روشنی ہوگی یا گھپ اندھیرا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یاد رہے کہ آپ ایک ایسے سیال کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بالکل شفاف ہے، جس کے آر پار ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس میں سے روشنی گزر جاتی ہے۔ اس معاملے میں یہ اندازہ یا قیاس قائم کر لینا کہ سمندر کی تہ مکمل تاریک ہوگی، یہ تقریباً ناممکن تھا۔ سمندر کی گہرائی کا تاریک ہونا انسان کے لیے اتنا عجیب تھا کہ جب یہ بات انسانی مشاہدے میں آ گئی تب بھی اس تاریکی کی وجوہات کا اندازہ لگانے میں انسان کو ایک طویل عرصے تک تحقیق کرنی پڑی۔ اب سمندر کی گہرائی کا تاریک ہونا انسان کے لیے عجیب کیوں تھا، اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے چند نکات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ انسان کا یہ تھا کہ وہ گہرے پانی کی تہ تک پہنچے گا کیسے؟ بغیر کسی وسیلے کے انسان سمندر کی سطح پر تو تیر سکتا ہے، لیکن وہ اندر تہ میں جانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وسائل انسان کو 19ویں صدی میں دستیاب ہونا شروع ہوئے، اور یہی وہ دور تھا جب انسان نے سمندر کی تہ میں جانے کی کوششوں کا آغاز کیا۔ 1960 میں پہلی بار انسان نے ایک آبدوز کی مدد سے سمندر کی تہ دیکھی۔ اس 19ویں صدی سے پہلے انسان سمندر کی تہ کا براہ راست مشاہدہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ عقل استعمال کر کے کچھ اندازے یا قیاس ضرور قائم کر سکتا تھا۔ لیکن ان اندازوں اور قیاس کے لیے انسان کے پاس جو معلومات موجود تھیں وہ بہت کم تھیں۔ پہلی بات جو ہمیں پتہ تھی وہ یہ کہ پانی اگر مکمل شفاف ہو تو اس میں سے روشنی کی شعاعیں گزر سکتی ہیں، لیکن سمندر کے پانی سے متعلق یہ بات ظاہر ہے ہمیں قدیم زمانے سے پتہ تھی کہ اس کا پانی مکمل شفاف نہیں ہے، یہ کڑوا پانی ہے اور اس میں نمکیات کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہ وہ مشاہدہ تھا جس کے لیے نہ تو انسان کو کسی بحری بیڑے کی ضرورت تھی، نہ سمندر کے اندر تیرنے کی، بلکہ اس کے لیے سائنسدان ہونا بھی ضروری نہیں۔ جو پہلا انسان سمندر کے کنارے پہنچا ہوگا تو پہلے ہی دن اس کے مشاہدے میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر کے کنارے پر یا اس کی سطح پر پانی کی جو کثافت ہوتی ہے وہ اس کی شفافیت میں کس حد تک کمی کرتی ہے؟ اس کا تجربہ آپ کسی بھی ساحل پر کر سکتے ہیں۔ آپ ایک شیشے کے گلاس میں سمندر سے پانی بھر لیں تو وہ دیکھنے میں آپ کو اتنا ہی شفاف لگے گا جتنا دریا کا پانی ہوتا ہے۔ بس یہی وہ علم ہے جو آج سے 1400 سال پہلے انسان کے پاس موجود تھا۔ تو ان سے اب آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اگر پانی مکمل شفاف ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ سورج کی روشنی سمندر کی تہ تک پہنچ رہی ہوگی، لیکن چونکہ پانی مکمل شفاف نہیں ہے تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کثیف پانی روشنی کے سفر میں کچھ مزاحمت ضرور پیش کرے گا۔ کتنی مزاحمت؟ اب اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں سمندر کی گہرائی کا اندازہ بھی ہونا ضروری ہے۔ انسان کے مشاہدے میں اس وقت جو ندیاں نالے موجود تھے ان کی گہرائی 20، 25 یا 50 میٹر سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ دریا کی گہرائی بھی 100-150 میٹر تک ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت کا انسان یہ علم بھی نہیں رکھتا تھا۔ ایک ایسا انسان جس کے مشاہدے میں ندیاں، نالے اور دریا ہوں، وہ سمندر کی گہرائی سے متعلق بڑے سے بڑا کیا اندازہ لگا لے گا؟ 300 میٹر، 400 میٹر یا زیادہ سے زیادہ 1000 میٹر؟ تو کیا وہ کثیف پانی جو سمندر کی سطح پر موجود ہے وہ روشنی کی راہ میں اتنی مزاحمت کر سکتا ہے کہ اسے 1000 میٹر گہرائی میں پہنچنے سے روک دے؟ انسانی عقل اس کا جواب نفی میں دے گی۔
یعنی کسی بھی صورت انسان اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ سمندر کی تہ میں اس حد تک تاریکی ہو سکتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، لیکن قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے انسانی عقل کے خلاف جاتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا، یعنی سمندر کی تہ تو اتنی ہی تاریک ہے، جسے شک ہے وہ جا کر دیکھ لے۔ 1960 میں جب انسان پہلی بار سمندر کی تہ تک پہنچا تو اسے واقعتاً یہ مشاہدہ ہو گیا کہ سورج کی روشنی سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی، سو یہاں دیکھنے کے لیے انسان کو مصنوعی روشنی کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ لیکن اس مشاہدے نے انسان پر تحقیق کا ایک نیا باب کھول دیا کہ سمندر کی تہ اتنی تاریک کیوں ہے۔ اس تحقیق نے جن نتائج کو جنم دیا وہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس تحقیق سے انسان کو پتہ چلا کہ سمندر کا پانی اوپر سے نیچے تک ایک جیسا کثیف نہیں ہے، بلکہ اس میں موج در موج کا ایک نظام کار فرما ہے، جس میں اوپر کی موجیں نسبتاً کم کثافت پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ گہرے پانی میں جاتے ہیں کثافت بڑھتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی روشنی جب سمندر کے پانی میں داخل ہوتی ہے تو پہلے 200 میٹر تک وہ آسانی سے رسائی حاصل کر لیتی ہے، لیکن 200 میٹر سے آگے وہ اپنے 7 رنگوں میں سے سرخ رنگ کو کھو بیٹھتی ہے۔ مزید آگے سفر کرتے ہوئے وہ زرد رنگ سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پیلا اور سبز رنگ بھی پانی میں جذب ہو جاتا ہے۔ 1000 میٹر تک پہنچتے پہنچتے روشنی کے پاس صرف نیلا رنگ باقی بچتا ہے، لیکن اس سے آگے وہ بھی جذب ہو جاتا ہے اور اس سے نیچے مکمل گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یعنی مکمل معلومات یہ ہوں گی کہ سمندر کے پانی میں 200 میٹر تک مکمل روشنی ہوگی، لیکن اس کے بعد روشنی کم ہوتے ہوتے 1000 میٹر تک بالکل ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد گھپ اندھیرا چھا جائے گا۔ لیکن اب اگلا سوال اس سے بھی دلچسپ ہے، گھپ اندھیرا تو چھا گیا، لیکن کیا سمندر کی تہ آ گئی؟ تو جواب ہے جی نہیں، سمندر کی تہ ابھی بھی 10,000 میٹرز کے بعد آئے گی۔ سمندر کی کم سے کم گہرائی 5 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ گہرائی 11 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اب اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ آتی ہے، جس بابرکت ذات نے قرآن میں سمندر کی گہرائی میں موجود تاریکی کو مثال بنا کر پیش کیا ہے، اسے یہ بات حتمی طور پر پتہ تھی کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے، کیونکہ اتنا اندازہ تو شاید کوئی انسان لگا سکتا ہے کہ سورج کی روشنی پانی کی کثافت کی وجہ سے 1000 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں جا پائے گی، لیکن سمندر 1000 میٹر سے کہیں زیادہ گہرا ہے، یہ اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی تو ممکن تھا کہ سمندر 500 میٹر سے زیادہ گہرا ہی نہ ہوتا۔ ایسی صورت میں سمندر کی تہ میں بھی اتنی تاریکی نہیں ہو سکتی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ اس کا مطلب بس یہی سمجھ آتا ہے کہ جس ذات نے قرآن میں یہ آیات اتاری، اسے سورج کی روشنی، سمندر کی بڑھتی کثافت کے ساتھ ساتھ سمندر کی گہرائی کے متعلق بھی یقینی معلومات حاصل تھیں۔ ناظرین، یہ علم قرآن کی حقانیت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ یہ بات قرآن میں وہی کر سکتا تھا جسے اس بارے میں مکمل علم ہو، کیونکہ اللہ کے کلام میں اندازوں اور قیاس آرائیوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کسی انسان نے ہاتھوں سے لکھ کر خدا سے منسوب کیا ہے تو وہ یقینی طور پر ایسی مثالیں استعمال کرے گا جن کا علم حتمی ہو۔ مثلاً وہ غار کی تاریکی کی مثال دے سکتا تھا جہاں روشنی نہ پہنچ پائے، اس کا انسان کے پاس مشاہدہ بھی موجود تھا اور قیامت تک اس علم کو غلط ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مکمل یقینی مثالوں کے ہوتے ہوئے کوئی انسان سمندر کی تاریکی کو بطور مثال پیش کر دے جبکہ اس کے پاس اس بارے میں معلومات بھی ناقص ہوں؟ اس پر وہ یہ امید کرے کہ اس قرآن کو قیامت تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ انسان ایسا رسک کیوں لے گا؟ اتنی انوکھی مثال اتنے یقین کے ساتھ صرف وہی ذات دے سکتی ہے جس نے خود یہ سارا نظام تخلیق کیا ہو اور اسے اس کے سچ ثابت ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہ ہو۔